ناظرین آداب، آج کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں مختصراً معلومات حاصل کریں گے، یعنی تعلیم و تربیت، پیدائش اور ان کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو مکمل کریں گے۔ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہندوستان کے اکثریتی سماج میں کچھ لوگ پسماندہ طبقے کے مانے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے سماج میں نہ کوئی ان کی فکر کرتا تھا اور نہ ان سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور انہیں اچھوت کہا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ ان اچھوتوں کو اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ان کے کنوؤں کے پانی کو نہیں چھو سکتے تھے، نہ ان کے تالابوں سے پانی بھر سکتے تھے۔ اچھوت مندر میں نہیں جا سکتے تھے، نہ کسی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا کام سڑکوں، گلیوں میں جھاڑو لگانا، جوتے بنانا یا جوتوں کی مرمت کرنا، بید کے ٹوکرے بننا یا مردہ جانوروں کی کھال اتارنا تھا۔ سینکڑوں برسوں تک یہ اچھوت غریبی، جہالت، سخت جاں فشانی اور ان گنت تکلیفوں کی زندگی جیتے رہے۔ ایسے ہی ایک اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے مہار خاندان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 14 اپریل 1891 کو مہو، سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رامجی مالوجی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اپنے دادا مالوجی کی طرح سے ان کے والد رام جی سکپال برطانوی سرکار کی فوج میں ملازم تھے۔ ان دنوں برطانوی سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ سرکار ان نوجوانوں کی، عورتوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ مالوجی اور رام جی دونوں ایسے خوش قسمت مہار تھے جن کو تعلیم کا فائدہ پہنچا۔ بھیم راؤ کی عمر ابھی 2 برس کی ہی تھی کہ ان کے والد فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ سبکدوشی کے بعد ان کا عہدہ دوسری گریڈز میں صوبے دار میجر کا تھا۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کونکن علاقے میں داپولی مقام پر جا بسا۔ یہیں 5 سال کی عمر میں امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہوا۔ جلد ہی ان کے والد رام جی کو ستارہ میں نوکری مل گئی۔ اس طرح یہ خاندان ستارہ چلا گیا۔ یہاں پر بھیم راؤ کا چھاؤنی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ بھیم راؤ ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رام جی کی بہن نے اس خاندان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ بھیم راؤ کو اب اس کڑوی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اچھوت ہیں۔ آگے چل کر ایسے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے کہ انہیں اپنے مذہب اور ہم مذہبوں سے نفرت ہونے لگی۔ ستارہ میں تعلیم کے دوران انہوں نے اپنے نام کے آگے امبیڈکر لکھنا شروع کیا۔ دراصل بھیم راؤ کے دادا پردادا کونکن علاقے میں امباواڈے کے رہنے والے تھے۔ مراٹھی زبان بولنے والے لوگوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنی رہائشی مقام کا نام لگاتے ہیں۔ چنانچہ سکپال کے ساتھ بھیم راؤ کو دوسرا سرنیم امباواڈیکر ملا، جسے بولنے میں آسانی کے لیے اسکول کے رجسٹر میں امبیڈکر لکھ دیا گیا۔ تعلیم کے معاملے میں شروع میں تو
بھیم راؤ سنجیدہ نہیں تھے، لیکن آگے چل کر انہیں جب تعلیم کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے اپنی تعلیم پر دھیان دینا شروع کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رام جی کی ستارہ والی نوکری ختم ہو گئی اور اس کا خاندان بمبئی منتقل ہو گیا۔ بمبئی کے ایلفسٹن ہائی اسکول کا ماحول جس میں بھیم راؤ پڑھتے تھے پرسکون نہ تھا۔ یہ اسکول سرکاری تھا، لیکن یہاں بھی بھیم راؤ کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ صرف اسکول کے طلباء ہی انہیں حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھتے تھے، بلکہ اساتذہ کا سلوک بھی ویسا ہی تھا۔ لیکن بھیم راؤ خاموشی کے ساتھ اپنی بے عزتی برداشت کرتے رہے۔ ان کی تعلیم جاری رہی اور انہوں نے 1908 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مہارزات والوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی، اس لیے ان لوگوں نے اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک جلسہ کیا اور بھیم راؤ کو مبارکباد دی۔ اس سے بھیم راؤ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے اب ایلفسٹن کالج میں داخلہ لیا اور 1912 عیسوی میں اسی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد بڑودہ اسٹیٹ سے تعلیمی وظیفے پر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ انہوں نے معاشیات میں اسی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ اس کے بعد 1916 عیسوی میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال وہ انگلینڈ چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا۔ اسی کے ساتھ وہ اکنامکس میں MSc اور بیرسٹری کی تیاری کرتے رہے، لیکن 1917 عیسوی میں ان کا یہ تعلیمی سلسلہ اس وقت رک گیا جب بڑودہ اسٹیٹ سے ملنے والا وظیفہ جو ایک خاص مدت کے لیے تھا بند ہو گیا۔ نتیجتاً انہیں ہندوستان واپس آ جانا پڑا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے پروفیسر آف کامرس اور اکنامکس کی حیثیت سے سیڈی ہوم کالج میں ملازمت شروع کر دی۔ اس عہدے پر 1918 سے 1920 عیسوی تک وہ کام کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی تنخواہ کے کچھ روپے بچا کر محفوظ کر لیے تھے اور کچھ دوسرے مخلصین نے امداد کی، جس کی بدولت وہ دوبارہ 1920 عیسوی میں انگلینڈ چلے گئے اور اپنی ادھوری تعلیم پوری کی۔ انہوں نے 1921 عیسوی میں MSc اور 1923 عیسوی میں DSc کی ڈگریاں حاصل کیں اور بیرسٹری بھی پاس کر لی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس آ گئے۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور اس وقت سے وہ سماجی اصلاح اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے۔ اس دوران انہوں نے صحافت سے بھی خود کو جوڑا۔ اصلاح کے لیے انہوں نے کئی سیاسی اور سماجی تنظیمیں قائم کی اور آخرکار انہوں نے اچھوت سمجھی جانے والی ذاتوں میں ایک زبردست انقلاب پیدا کر دیا، جس کے اثرات آج واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اچھوتوں کو یہ صلاح دی کہ ہم اس وقت تک کوئی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم 3 مرحلوں میں اپنے اندر کی صفائی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے عام اخلاقی برتاؤ کو اوپر اٹھانا ہوگا، اپنے تلفظ کو سدھارنا ہوگا اور خیالات کو نئی طاقت دینی ہوگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ عہد کر لیں کہ آپ مردہ یا سڑے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے درمیان سے اونچ نیچ کے بھید بھاؤ ختم کر دیں۔ آپ عہد کیجئے کہ آپ بچے کھچے اور پھینکے ہوئے ٹکڑے نہیں کھائیں گے۔ ہم خود صرف اسی صورت میں اوپر اٹھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی مدد آپ کریں، اپنی عزت نفس دوبارہ حاصل کریں اور اپنی طاقت کو جانیں۔
بھیم راؤ نے جو تحریک چلائی اس کی اونچی ذات کے لوگوں کی طرف سے زبردست مخالفت ہوئی، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے قانونی طور پر بھی مخالفوں کی مخالفت کا جواب دیا اور وہ جس تحریک یا مشن کو لے کر چلے تھے اس میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ملک و قوم کی اہم خدمات بھی انجام دیں، اس لیے ان کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ وہ عملی سیاست کے میدان میں بھی کودے اور کامیاب رہے، چنانچہ اس دور کے اہم سیاسی رہنماؤں مثلاً گاندھی جی اور نہرو جی سے بھی ان کے نزدیکی مراسم رہے۔ چنانچہ آزادی کے بعد جب ملک کی آئین سازی کا مرحلہ درپیش آیا تو دستور ساز کمیٹی میں وہ صدر کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ان کی عمر 14 برس تھی اور وہ 5ویں درجے کے طالب علم تھے تو ان کی شادی 9 برس کی لڑکی راما بائی سے ہوئی تھی۔ راما بائی کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک اونچی ذات کی تعلیم یافتہ خاتون سے شادی کی۔ بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستانی سماج میں چھوا چھوت کے رواج سے بہت ہی برہم اور بیزار تھے، اس لیے انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا۔ ان کے اس قدم سے متاثر ہو کر دوسرے اچھوت طبقے کے لوگوں نے بھی کثیر تعداد میں اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور بدھسٹ ہو گئے۔ آگے چل کر وہ صرف اچھوتوں کے رہنما ہی نہیں رہے بلکہ ہندوستانی قوم کے رہنما سمجھے جانے لگے۔ وہ بودھ مذہب کے ماننے والوں میں بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ مذہبی تقاریب اور تقاریر کے سلسلے میں انہیں ان ممالک سے بھی دعوت نامے ملنے لگے جہاں بودھوں کی کافی تعداد ہے۔ بہت سارے اعزازات سے بھی نوازے گئے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازے گئے۔ 5 دسمبر 1956 عیسوی کی رات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سونے کے لیے بستر پر گئے تو نیند ہی میں وفات پا گئے۔ بودھ دھرم کے ماننے والے کہتے ہیں انہیں نروان مل گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے زندگی بھر انتھک کوششیں کیں۔ ان کا مقصد تھا کہ پسماندہ طبقات کو بیدار کرنا، اٹھانا اور ہندوستانی سماج میں برابری اور بھائی چارگی پیدا کرنا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمارے ملک کو وہ دستور دیا جو مذہب، ذات، عقیدہ اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ یہ دستور مرد کے درمیان اور عورت اور مرد کے بیچ مساوات قائم کرتا ہے۔ اس میں عام لوگوں کو شادی، بیاہ، طلاق، گود لینے، وراثت اور تعلیم کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اس طرح بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کی دستور سازی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں دستور ہند میں سیکولرزم کا تصور پیش کر کے ہندوستان کے کثیر مذہبی اور کثیر لسانی معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی جو ہندوستانی جمہوریت کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔